وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، قالوا کہنے لگے انؤمن کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کمعقل، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کمعقل۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت عثمان نے خلافت کو نقصان پہنچانا ہے، ہم السفہاء، یہ بے وقوف کا قول ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ معاویہ نے بدعت کی ہے، معاویہ کی پہلی بدعت، دوسری بدعت، تیسری بدعت، چوتھی بدعت، پانچویں بدعت۔ مودودی نے خلافت و ملوکیت میں صحابہ کرام پر تفصیلی طعن کیا ہے، جو شاید دنیا کی کسی رافضی کتاب میں بھی نہیں ملے گی۔ قرآن کریم میں اس کی ایک مثال موجود ہے، وہ یہ کہ سجدہ تو اللہ کا کیا جاتا ہے جو خالق و مالک و معبود برحق ہے، کسی مخلوق کا سجدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب امتحان آیا ملائک پر اور اس وقت کے موجود مخلوقات پر، تو اللہ تعالیٰ نے ملائک کو اور اس وقت کے موجودین کو کہا کہ اسجدوا لآدم، حضرت آدم کا سجدہ کر لو۔ فرشتے مقدس اور نورانی مخلوق تھے، انہوں نے حاکم کے حکم کو اور اس کے بعد محکوم علیہ کو حاکم کی خوشنودی اور رضا کا باعث سمجھا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب ملائک سر بسجود ہو گئے، ایک بھی پیچھے نہیں رہا، کیونکہ ان کی فطرت پاک تھی، ان کی سرشت مقدس تھی، اور ان کی عادت اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ اس وقت بھی ایک ہری پگڑی والا تھا نا، جس نے کہا کہ اسجد لمن خلقتہ بشرا من طین، یہ جو بشریت پہ اعتراض کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ ہری پگڑی والا۔ شیطان نے جو کچھ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس نے حضرت آدم کا احترام نہیں کیا، جیسے یہ طاعان اور کمعقل صحابہ کا احترام نہیں کرتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا سورۃ اعراف کے دوسرے رکوع میں، تو اس طرح فرمایا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، میں کہہ چکا تھا سجدہ کرنے کا، کیوں نہیں کیا تم نے؟ سمجھ گئے بات ہے؟ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ حضرت آدم کا؟ اذ امرتک، امر میرا تھا، تو سجدہ نہ کرنا میری حکم عدولی، میری نافرمانی اور بغاوت تم نے کی ہے۔ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اب قیامت تک لوگ تیرا نام لعنت کے ساتھ یاد کریں گے، شیطان کو رجیم اور ملعون کہا جائے گا۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ ایک مثال دنیا کے اندر اس کی موجود ہے، واضح قرآن کریم کے آگے چوتھے رکوع سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ لیکن غور فرمانے کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اس کو حضرت آدم کے مقام سے بھی پہلے بیان فرمایا، کیونکہ تمام واقعات اور ایمانیات جاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن جاننا ضروری ہے، اور قرآن کے ماننے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کی ضرورت ہے، اور حضرت پر اعتماد ممکن نہیں ہے جب تک صحابہ پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اس لیے جب انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئے جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کمعقل لوگ، اللہ نے فرمایا خبردار انہم ہم السفہاء، بے شک یہ کہنے والے ہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں۔ بہت تاریخ لکھی، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یعلمون، یہ جانتا ہی نہیں۔ قرآن کی تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن کے نام سے، لا یعلمون، یہ تفسیر بھی لا علمی کی چیز ہے۔ بہت لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھ کر نماز شروع کی ہے، قرآن کہتا ہے لا یعلمون، یہ سب کے سب صحابہ کی عقیدت اور عظمت کو نہیں جانتے،
یہ سارا کا سارا غلط ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے دین کے خلاف ہے۔ عزم کا فاتی عمل غافل مشو، عزم کا فاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو، یہ سارے کے سارے ظلم اور یہ خون ان کے گلے اور ان کی تباہی اور بربادی کا باعث ثابت ہوں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے یہ سوچنا نہیں کہ میں ظالموں کے کرتوت سے بے خبر ہوں۔ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، میں ان کو کچھ مہلت دے رہا ہوں۔ اولئک الذین، یہی وہی لوگ صحابہ پر تان کر کے شیعوں کو خوش کرنا، شیعوں نے تان کر کے یہود اور عیسائیوں کو خوش کرنا چاہا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ اشتروا، جنہوں نے خرید لی الضلالہ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ ہائے ہائے ہائے، فما ربحت تجارتہم، پس فائدہ نہیں دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت پا سکے۔ آیت سے علی الفور چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ صحابہ اور انبیاء اور شاعر اسلام پر تان کرنا دینی سوداگروں کا کام ہے، یہ سوداگری ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا نتیجہ ضلالت کا ہے، اور تیسرا یہ کہ ان لوگوں کے ہاں ہدایت نہیں ہوتی، جیسے کیکر کے درخت میں شاتوت نہیں ملتے اور گٹر لائن میں شیرین دودھ نہیں ملتا، اس طرح ان تعانین اور لعانین کے ہاں حق کی حمایت سمجھنا یہ بہت بڑی بھول چوک ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ ان کی یہ تجارت آپ کی آنکھوں کے سامنے ناکام ہو جائے گی اور اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اولئک الذین اختاروا، فرمایا اشتروا، خرید لی، سودا کیا ہے۔ اور ہمارے سامنے کہ تمام کے تمام سوداگر دین پر مختلف طریقوں سے مختلف پیرایوں میں تان کرتے ہیں۔